بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف الہی کے بارے میں چند احادیث کا تذکرہ کروں گی۔ جس شخص نے اللہ سبحانہ تقدس کا ذکر کیا اور خوف الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے اس قدر اشک رواں ہوئے کہ وہ زمین تک پہنچ گئے تو اسے روز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تقدس کے خوف سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے۔ اگر تم اللہ سبحانہ تقدس سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے تو تم ایسا علم جان لو گے جس کے ساتھ جہالت نام کی کوئی شے نہیں، اور اگر تم اللہ سبحانہ تقدس کو پہچان لو تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ ہل جائیں گے۔ جس مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر خوف الہی کی وجہ سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ گریں گے تو اللہ سبحانہ تقدس اس پر دوزخ کو حرام فرما دے گا۔ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تم روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ چڑچڑائے، کیونکہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آسمانوں میں 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے مگر فرشتہ وہاں اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ سبحانہ تقدس کو سجدہ کرتے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس کی قسم اگر تم وہ چیزیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے تھوڑا اور روتے بہت اور بیویوں سے بستروں پر لذت حاصل نہ کرتے اور اللہ سبحانہ تقدس کی پناہ لیتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ اللہ سبحانہ تقدس آخرت میں فرمائے گا کہ اس شخص کو آگ سے نکال لو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا ایک دن بھی مجھ سے خوف کیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا کہ وہ لوگ جو عمل بھی کریں لیکن ان کے دل ڈرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے صدیق کی بیٹی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں اور پھر وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا عمل قبول نہ ہو، اور یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ وہ شخص جو اپنے رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ شخص زنا کرے اور چوری کرے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ جو شخص اپنے رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ دوبارہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ شخص زنا کرے اور چوری کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ناک رگڑ جائے۔ تمہارا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میں اس کے لائق ہوں کہ اسے بخش دوں۔ ان احادیث مبارکہ میں خوف الہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی آنکھ سے خوف الہی سے ایک آنسو بھی نکلا اور اس کے چہرے پر گر گیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اگر تم وہ چیزیں جان لو تو رو کم، روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ ان کے اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے، خوف الہی میں رہنا چاہیے اور اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے یہی دعا کیا کرے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوف الہی ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔